بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر بہت بڑی خوشخبری ہے، یقیناً بڑی خبر بھی ہے، بڑی خوشخبری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک تشویشناک بات بھی ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اب آخر کار 5 مہینے لگ گئے، لیکن اس کے بعد درخواست لگی ہی صحیح تو فوری طور پر منظور بھی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے تحریک انصاف کے لیے، خان صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، کہ آخر کار درخواست پہلے ہی دن منظور ہو جاتی ہے اور پھر 11 مارچ کی تاریخ لگ گئی ہے سزا معطلی کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہوا یہ کہ خان صاحب کو القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی اور اس میں وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے۔ اب اس سزا کو معطل کرنے کے لیے جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اپیل میں درخواست دی جا رہی تھی، کیس ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اب آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کے دن کیس لگا اور درخواست منظور بھی ہو گئی، اور 11 مارچ کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے کہ جو اس دن سزا معطلی کی درخواستیں، اب جو اس وقت کیس ہے وہ سنا جائے گا۔ اب اس سے قطع نظر کے فیصلہ کب آتا ہے، سزا معطل ہوتی ہے، پھر خان صاحب کی رہائی کے لیے آگے چیزیں نظر آتی ہیں، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ یہ خبر ان اٹ سیلف بہت اہم ہے کہ چلیں اتنا عرصہ لگ گیا، اس کے بعد یہ بات چیت تو آگے بڑھ رہی ہے، درخواست منظور بھی ہو گئی ہے، سزا معطلی کا کیس بھی چلے گا، اب دیکھنا ہے وہ کتنی تیزی سے چلتا ہے۔ لیکن میں جس تشویش کا اظہار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں چھپائی کیوں جا رہی ہیں۔ اب یہ کیسے سب کچھ ہونے لگ گیا ہے؟ رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، کوئی ڈیل اور کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ تو اتنے عرصے کے بعد درخواستیں کیوں لگ رہی ہیں جو پہلے نہیں لگ رہی تھیں، اب بھی نہ لگتیں؟ کیا ہو جانا تھا؟ تحریک انصاف والے تو آتے ہی رہتے ہیں، فیملی بھی آتی ہے، دباؤ بھی ڈالتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب دباؤ کیسے کام کر گیا؟ یہ لوگ تو کوشش کر رہے تھے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سلمان نقم راجہ صاحب کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا خان صاحب سے، جبکہ ضروری ہے۔ کیس ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کا کہ جی اس پر اشتعال پھیلایا جا رہا تھا، اس پر کوئی غلط بات کی جا رہی تھی خان صاحب کی طرف سے، ان کے اکاؤنٹ کی طرف سے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر صاحب وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ خود ان کے احکامات ہیں کہ جی ہاں جی ملاقات ہونی چاہیے، جب تک کلائنٹ سے وکیل کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، یہ بنیادی حق ہے۔ کیس آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وہ کیس لڑے گا کیا؟ اس نے اسی سے تو پوچھنا ہے کہ بھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ پر یہ الزام ہے، یہ حکومت کی طرف سے، ان کے اداروں کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے، آپ نے یہ لکھا، آپ نے کیا کہا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کا اس پر کیا موقف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کو کیسے مشورہ دوں گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وکیل کو تو بتائیں گے اکاؤنٹ کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے، کس کو آپ نے کیا پیغام دیا، جو بھی سوال ہوگا میں نے اس کو وہاں جواب دینا ہوگا۔ تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ اب کیا وجہ ہے کہ ہر صورت حکومت کہتی ہے جو مرضی ہو جائے، ہم نے ملاقات نہیں کروانی خان سے؟ ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب جو کیسز چل رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جی کسی طرح سے دباؤ کم ہو جائے، لوگوں میں تشویش ہے، کارکنوں میں تشویش ہے، فورس بننے جا رہی ہے، اور ٹارگٹ پتہ چل رہا ہے جی 5 لاکھ جوانوں کو اس میں شامل کرنا ہے جو حلف دیں گے کہ جی وہ خان کے لیے سب کچھ کر جائیں گے اس کی رہائی کے لیے۔ اور شفیع جان کہہ رہے ہیں جی فورس تو بنے گی، اس کا نام آپ بدل دیں، جو بھی کر دیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر ظاہر ہے کہ حالات ملک کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، تو کیا ہے کہ جی یہ سب اب کیس لگنے لگے ہیں؟ کیا خان کی صحت کے بارے میں کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے ذاتی معالج کو نہیں ملنے دیا جاتا؟ کیوں ان کے وکیل تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ کیوں ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ فیملی کا تو چلو یہ تھا جی آ کر بات کر دیں گے، لیکن ذاتی ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اب یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے فیملی سے ملنے کا نہیں کہا۔ علیمہ صاحبہ تو ضرور کہتی ہیں کہ ظاہر ہے وہ بھائی کے لیے فکر مند ہیں، فیملی ہے کہ جی ہمیں تو ملنے دو، لیکن خان صاحب صرف یہ پیغام دے رہے ہیں، جو بھی ان کی بات ہوئی ہے اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی سے، پھر بشریٰ بی بی کو تو ملنے دیا گیا اڈیالہ جیل میں ان کی بھابھی سے، تو ان کے تھرو یہ بات سامنے آئی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ڈاکٹر سے ملنے دو، جاؤ سپریم کورٹ جاؤ، درخواست دو، کوشش کرو، اس بارے میں آواز اٹھاؤ۔ یہ آواز نہ اٹھاؤ کہ مجھے رہا کیا جائے، آواز یہ اٹھاؤ، میرے لیے آواز اٹھاؤ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے فیملی کا نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے تو ملنے دیں۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ کیا ایسا کر دیا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ کیا ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی؟ ان کی تمام رپورٹس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس کو۔ ایک سرسری سی بات سامنے آئی تھی، چیک اپ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کیا چکر ہے؟ اب علیمہ صاحبہ کا غصہ پارٹی پر بجا نظر آتا ہے کہ جی آتے نہیں، وہ نہیں ہوتا۔ اب آج کیا ہوا؟ دھڑا دھڑ لوگ آ رہے تھے، ایم این ایز، ایم پی اے سب پہنچ رہے تھے، بڑا رش لگ گیا، حتیٰ کہ روسٹرم پر آ کے سلمان صدر نے جب بات کی تو اتنے وکیل پہنچے ہوئے تھے کہ سرفراز ڈوگر صاحب ذرا غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، آپ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ روسٹرم پر آ گئے ہیں۔ تو سلمان صدر نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے درخواستیں دی ہوئی تھیں، کچھ نہیں ان پر ہو رہا تھا، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ درخواستیں تو ہماری لگوائی جائیں، جلد کیس تو لگایا جائے۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار کیس ہی نہیں ہمارا لگا رہا،
اور اب مسئلہ تشویشناک ہو گیا ہے، خان کی صحت کا مسئلہ بن گیا ہے، پھر رمضان مبارک ہے، ان کی اہل کا مسئلہ ہے، وہ خاتون ہیں، تو یہ کیس ویسی پریفرنس پہ سنے جاتے ہیں کہ سزا تو معطل کی جائے، وہ سزا کیوں بھگتتے رہیں جب تک فائنل ڈیسیجن نہ ہو جائے. تو یہ ایک ان کا رائٹ ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ انصاف ہی نہیں ہے اگر دیر سے آپ کریں. تو خیر اب یہ باتیں سلمان صفدر نے بھی وہاں پر کی ہیں. پھر ماری نوفل بڑا مشہور نوجوان سوشل میڈیا پر، اور پہلے بھی انٹرویو لے چکا ہے خان کی فیملی کے. علیمہ صاحبہ نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ڈر ہے سلو پوائزننگ نہ ہو رہی ہو، یہ خوف ہے ہمیں سلو پوائزننگ کا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ نہ کیا جا رہا ہو. کیسے یہ پلاٹ بن گیا، کیا ہو گیا، ہم سے ڈیٹیل کوئی بات نہیں ہو رہی، ڈسکشن نہیں ہو رہی ڈاکٹرز کی، ان کو ملنے دیا جا رہا، یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں. تو کیا چیز حکومت چھپا رہی ہے؟ اب اس میں فواد چودھری یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو دوبارہ تحریک انصاف کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، چیزیں کسی طرح سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی. یہ بات تو اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب میں اب لگ رہا ہے یا ان کی فیملی میں ہے کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر پا رہی، پی ٹی آئی تو فارغ ہے. تو اب خان ہے، کارکن ہے، عوام ہے، تو بس یہی ہے. لوگ فیملی پہ ٹرسٹ کر جائیں گے، لوگ بہنوں پر ٹرسٹ کر جائیں گے، لیڈرشپ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کریں گے. پرابلم یہ ہے. لیکن فیملی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ان کے پاس پولیٹیکل کوئی عہدہ ہے، نہ خان صاحب کبھی ان کو دیں گے. لوگ ان کے ساتھ ضرور جڑ جائیں گے، لیکن جب تک پولیٹیکل لوگوں کو شامل نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. تو پی ٹی آئی کی بے شک ضرورت نہ ہو، لیکن پولیٹیکل لوگوں کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب تھک جاتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہ جی ہم ان کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ ڈان میں خرم صاحب، انہوں نے کالم لکھا ہے کہ اگر آپ کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، آپ بھی پریشان ہیں اس وقت معاشی حالات سے، تو آپ یقین جانیں اس وقت میجورٹی میں آپ ہیں. یہاں صرف اشرافیہ، ان کے للے تللے چل رہے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے جہاز آ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں 400% بڑھائی جا رہی ہیں، ججز کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کے ہاؤس رینٹ بڑھائے جا رہے ہیں، صرف ان کے لیے ہو رہا ہے کہ جی ان کو خوش رکھا جائے. تو ایک اس وقت حکومت کا فوکس ہی یہ ہے، وہ چیز اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جائے، امیر امیر سے امیر تر ہو جائے. ان کی پالیسی یہ ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو. یہ وہ ڈان میں لکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ فوکس اس طرح ہے، پالیسی ایسی بنائی جا رہی ہے، معیشت کے فیصلے اس طرح کے لیے جا رہے ہیں کہ عام طبقہ دبے، غریب ہو اور اشرافیہ اس کی سہولتیں بڑھیں. پالیسی ایسی چل رہی ہے تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں، ہو ہی رہا ہے. اب 60% لوگ غریب ہو چکے اس ملک میں. اگر ورلڈ بینک کو آپ دیکھیں 3.5 سے $4.2 کی اگر بات کریں جو ان کا بینچ مارک ہے، تو 60%، اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو آپ اندازہ لگائیے لگ بھگ کوئی 15 کروڑ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے، غریب ہو چکی ہے، متوسط نہیں، غریب. اچھا اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، پولیٹیکل لوگ ہوں گے تو بات بنے گی. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ضرورت تو ہوگی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی، اور پھر ہی بات چیت بنے گی. باقی تو آپ سمجھیں گے نا چیزیں مائنس ہوئی ہوئی ہیں، تو خان کو کیا مائنس کرنا تھا، تحریک انصاف مائنس ہو چکی ہے. اس لیے اب بیرسٹر گور بھی جواز دے رہے تھے، ہم لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، وہاں بھی صحت کے متعلق درخواست دی گئی ہے، اور یہ خان صاحب کے کہنے پر دی گئی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا کہ میری صحت پر فوکس کرو، اس کی بات کرو، مجھے رہائی کی فکر نہیں ہے. فیملی سے ملاقات کا بھی کہیں گے تو اور زیادہ شاید مسائل کھڑے کریں گے، نہیں مل سکتے، ڈاکٹر سے تو ملنے دیں. تو وہ اب وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے پیر کو سپریم کورٹ میں بھی صحت سے متعلق ہوگی درخواست، اور اس میں شاید ملنے دیا جائے ڈاکٹر سے. بعض اطلاعات ہیں کہ ہاسپٹل بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. آخر میں ایک بات کر دوں، اس پر ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے کہ برطانیہ میں بھی آواز اٹھ گئی ہے، عالمی پریشر بھی بڑھ رہا ہے کہ یہ خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، انسانی حقوق اتنی پامالی کیوں ہو رہی ہے. دنیا کی تمام بڑی تنظیموں نے، جو صحافی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. کینیڈا کا ایک شہری، اس کو بھی پہلے لاپتہ کیا گیا، پھر پتہ لگا NCCI کا ہے، پاکستانی نژاد ہے، وہ PhD کر رہا تھا. اس پر محمد حنیف صاحب نے بھی بات کی ہے، صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، کتاب بھی لکھتے ہیں، BBC پر انہوں نے بات کی ہے. تو عالمی سطح پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ بھی پریشر حکومت پر بڑھتا نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.